قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ وما سرق منہ لہ صدقہ ولا یرزعہ احد الا کان لہ صدقہ رواہ مسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان بھی کوئی درخت لگاتا ہے اور اس سے کوئی چیز کوئی جانور کھاتا ہے تو وہ صدقہ ہے، اس سے اگر کچھ چوری کیا جاتا ہے کچھ حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر اس کا نقصان کیا جاتا ہے اس میں کمی کی جاتی ہے تو وہ بھی درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں بھی یہی بات بیان فرمائی کہ انسان کوئی درخت لگاتا ہے اور اس سے کچھ کوئی انسان کھاتا ہے، کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنسَانٌ، اس سے کوئی انسان کھاتا ہے، وَلَا دَابَّةٌ، یا کوئی چوپایا کھاتا ہے، وَلَا طَيْرٌ، یا کوئی پرندہ کھاتا ہے، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن تک صدقہ ہے۔ یعنی انسان کوئی درخت لگاتا ہے، اب اس سے کوئی انسان کھاتا ہے یا فائدہ حاصل کرتا ہے، کوئی جانور فائدہ حاصل کرتے ہیں یا پرندے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، تو قیامت کے دن تک اس درخت اور پودا لگانے والے انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، صدقے کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح امام مسلم کی ایک اور روایت ہے، وَلَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، اور کوئی کھیتی کاشت کرتا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ، اور اس سے کوئی انسان کھاتا ہے، کوئی جانور یا کوئی بھی چیز اس سے کھاتی ہے، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ، تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ تو ان حدیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے کہ درخت لگائیں، اس لیے کہ درخت کا لگانا صدقہ ہے۔ درخت لگانا، سبزہ لگانا، زراعت کاشت کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ انسان ان سے دنیا میں بھی فوائد حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے کہ یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، انسان اس سے بے شمار فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ خوبصورتی کا باعث ہے، انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے، سایہ بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح ان سے انسان لکڑی حاصل کرتا ہے، اور پھر لکڑی سے مختلف چیزیں بنائی جا رہی ہیں اور مستقبل میں نئی نئی چیزیں ایجادات ہوں گی، تو لکڑی کے بھی انسان کے لیے بے شمار فوائد ہیں، اور یہ لکڑی انہی درختوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان مختلف قسم کے پھل حاصل کرتا ہے، اسی طرح انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے اس میں مختلف قسم کی خوراکیں ہیں، اور جانور اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں، پھر جانور جو خوراک کھاتے ہیں وہ بھی ہماری خوراک کا ذریعہ، خود جانوروں کا گوشت، ان سے دودھ اور دیگر فوائد ہم حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی انہی درختوں ہی کی، اسی زراعت ہی کی وجہ سے ہم حاصل کرتے ہیں، جو کچھ ہم بوتے ہیں اسی کی وجہ سے ہی ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ درخت موسم کی تبدیلی کا، بارش کا سبب بھی بنتے ہیں، اور اسی طرح ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہوا صاف ہوتی ہے اور ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ رب العزت کی یہ نعمت نہ ہوتی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایسی فیکٹریاں لگا دی ہیں کہ جو ہر جگہ موجود ہیں، اور ان پر ہمیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، ہمارا کوئی خرچ نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود ہمیں مفت میں آکسیجن مہیا کی جا رہی ہے، صاف ہوا ہم حاصل کرتے ہیں، تو یہ ایسی فیکٹریاں ہیں جو رات دن لگاتار کام کر رہی ہیں،
اور ٹنوں کے حساب سے ہمارے لیے ہوا صاف کرتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت نہ ہوتی تو انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ ہوا کو صاف کر سکتا اور اس طرح آکسیجن حاصل کرتا۔ لہٰذا درختوں کے بے شمار فوائد میں سے آکسیجن حاصل کرنے کا فائدہ جو ہے تو یہ بہت ہی بڑا فائدہ ہے۔ اگر یہ درخت نہ ہوتے تو انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درخت پودے لگانے کی ترغیب دی ہے اور اسی وجہ سے اس کو صدقہ جاریہ قرار دیا۔